یہ بتائیے گا منصور، جو ہیئرنگ ہوگی وہ تو کل دیکھتے ہیں کہ کیا کس طرف جاتا ہے یہ معاملہ سارا. 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن روٹین تو نہیں ہے، کیوں کیا گیا؟ آپ کے خیال میں کوئی لاجک ہوگی اس کی؟ آپ کے کوئی انالیسس کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی کاشف صاحب، اس میں مختلف پرسپیکٹوز ہیں اس ساری چیز کے. میرے خیال میں ایک تو جو چیٹر چل رہی تھی پچھلے کئی مہینوں سے اباؤٹ اے ڈویژن ان دا کورٹ، وہ تو سب کے سامنے ہی ہے. میرے خیال میں آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ریپیٹ دیٹ. لیکن ایک تو ناؤ وی آر وے پاس دیٹ اسٹیج. یہ بھی چیٹر تھی کہ شاید اگلے چیف جسٹس کا رستہ کسی طرح روک دیا جائے گا، موجودہ چیف جسٹس کو شاید کوئی ایکسٹینشن کے پلانز تھے، یا اس قسم کی بہت سی افواہیں جو ہیں پھیلتی تھی نا. پاکستان تحریک انصاف کے کیمپس کی جانب بھی اس قسم کی چیٹرز وغیرہ ہوتی تھی کہ شاید حکومت جس کی ہے وہ تو گالیاں، وہ تو کھلے عام ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں. لیکن حکومت کو اس بات کا شک تھا کہ بیسکلی اس کے پیچھے شاید اس قسم کی کوئی پلان ہے. ان کو لگتا یہ تھا کہ شاید اس قسم کے پلان. سو ناؤ وی آر وے پاس دیٹ اسٹیج. نو آج وہ ختم ہو گئی وہ اسٹیج. جب ایک نوٹیفکیشن ہو گیا تو بات ختم ہو گئی. اچھا، دوسری بات یہ کہ ادھر نوٹیفکیشن ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس کے بعد جو بینچ بنتا ہے، جو 9 رکنی یہ بینچ بنتا ہے، اس کے اندر وہی ججز جن کو پچھلے کئی مہینوں سے یہ کیسز نہیں مل رہے تھے اب مل گئے. اب اس میں بٹھا بھی دیا. موجودہ چیف جسٹس کی جانب سے میں اگر اس کو اٹھا کے دیکھوں بینچ کی فارمیشن، اٹس اے گڈ موو، اٹس اے ویری گڈ موو کہ ایک وہ جو ڈیوائیڈڈ ہاؤس کی جو ایک جاری تھی، امیجری جاری تھی، وہ ختم ہو گئی. اب کہ کریں گے تو مل کے کریں گے، واٹ ایور از دا آؤٹ کم. آئی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ ٹو بی دا آؤٹ کم. لیکن کوئی اب ڈیوائیڈڈ ہاؤس نہیں ہوگا. اور وہ جج صاحبان جو ایکچولی موجودہ چیف جسٹس کے کیمپ سے کہا جاتا تھا کہ تعلق نہیں رکھتے، میرا خیال میں اب ان کو بھی اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی. اب یا تو یہ نہ ہو کہ کل جب اس کی ہیئرنگ شروع ہو تو چند جج صاحبان کہیں ریکیوز کر لیں اس میں سے، اس بینچ میں سے. آئی ہوپ دیٹ ڈز ناٹ ہیپن. کلیئر ہونا چاہیے، عوام کو پتہ لگنا چاہیے کہ کون سے جج صاحبان جو ہیں ایکچولی اتنے کریٹیکل کیس کو، اتنے سینسٹیو کیس کو اگر ریکیوز کریں گے تب بھی پتہ لگ جائے گا نا کہاں کھڑے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، سب کا پتہ لگ جائے گا. اور فرینکلی اسپیکنگ جو دوسرے دھڑے کے جج صاحبان جن کو کہا جاتا ہے وہ کہیں یہی جاتے ہیں کہ جی ویری لا ابائڈنگ اینڈ فالوئنگ دا کانسٹیٹیوشن. تو کل یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ وہ اس کیس کو کس طرح سنتے ہیں اور کیا ڈیسیجن دیتے ہیں اس کے اوپر. فل کورٹ کی پھر بحث ہوگی، مجھے یقین ہے شروع ہوگی. ابھی جب اس کی فارمیشن حکومت دیکھے گی، حکومتی وکلا دیکھیں گے، اس کے اوپر مزید بحث ہوگی. دیکھیں جی یہ تو آپ کو لگتا ہے یہ بحث شروع ہونے والی ہے؟ کہیں بھی شروع ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. میرے خیال میں تو اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے کیسز تھے پنجاب کے اندر جو الیکشنز کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی بار بار. پرویز الہی صاحب کا جو کیس تھا، سب کے اندر میرے خیال میں فل کورٹس بننے چاہیے تھے. کیوں نہیں بننے چاہیے تھے. لیکن اگر چلیں دیر آئے درست آئے، اگر اب بن جائیں تو بھی بہتر ہے. اور کیوں نہ بنے؟ اصل تو سوال یہ ہے کہ لیٹ پیپل کم آؤٹ اینڈ اسپیک دیئر مائنڈز ایون سپریم کورٹ کے اندر. اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ وائی ناٹ. یعنی میں تو ہمیشہ سے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کہتا ہے لیٹ پیپل جج، تاریخ جج کرتی ہے اس طرح کی چیزوں کو. ہم کوئی فیصلے نہیں کر سکتے یہاں بیٹھ کے، نہ پولیٹیکلی. تاریخ سیاست کو بھی جج کرے گی، عدالت کو بھی جج کرے گی، دوسرے اداروں کو بھی جج کرے گی. ججز کے حوالے سے نا ہمیشہ جب بھی وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ریٹائر ہونے کے بعد ان کا کنڈکٹ کیسا رہا، انہوں نے کس کیس کے اوپر کیا پوزیشنز لی، یہ سب کچھ ہسٹری میں نوٹ کیا جاتا ہے. اس سے پہلے کی باتیں اور ہوتی ہیں. وین دیر ان دا لوور کورٹس اس پہ باتیں اور ہوتی ہیں. لیکن سپریم کورٹ میں آ کے کس جگہ کے اوپر، میں بندیال صاحب کے حوالے سے بھی کہوں گا موجودہ چیف، اینڈ آئی ہوپ آئی ڈو ناٹ مطلب ڈو اے کنٹمپٹ اوور ہیئر، ان کے حوالے سے بھی تاریخ لکھی جائے گی کہ انہوں نے کون کون سے کیسز میں کیا کیا پوزیشنز لی. تو اچھی بات ہے، ایک ٹیسٹ کیس ہے. آنے والے چیف جسٹس کا بھی ایک ٹیسٹ کیس یہ بن رہا ہے. اچھی بات ہے، پتہ لگنا چاہیے. لیٹس سی ویئر اٹ گوز. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تشریف لے آئے ہیں تو ان سے بھی وہ ظاہر ہے بیکاز ہی از آلویز ٹیکن دیز پوزیشنز. جو وکیل بھی ہیں، خود بھی ہیومن رائٹس جو کمیٹی تھی اس کے ممبر بھی تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس کے بھی ممبر تھے. مراد صاحب میں سیاست پہ آتا ہوں آپ کے پاس. ذرا میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا مائک لگ جائے، میں ان سے ذرا پوچھ لوں کہ ویئر ڈز ہی اسٹینڈ آن دس. یہ میں نے ابھی پوری مصطفیٰ صاحب ایک تفصیل بتائی ہے کہ کیسے پچھلے 7-8 جو چیف جسٹسز ہیں ان کی جو نوٹیفیکیشن ہوئی ہے وہ 23 دن سب سے زیادہ جلدی جو ہوا وہ ثاقب نثار صاحب کا ہوا تھا. آج 3 مہینے پہلے یہ یو سی ایز اے نارمل روٹین میٹر، یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی چیز کو پریمپٹ کر کے کوئی چیز دیکھ کر کے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یہ دیکھ کر اس کا فیصلہ کیا گیا؟ میرے خیال سے ماضی کے نوٹیفیکیشنز کو دیکھنا پڑے گا سب سے پہلے کہ وہ کب ہوئے. میں نے بتایا بھی بندیال صاحب 19 دن، جسٹس گلزار 16 دن، جسٹس آصف سعید کھوسا 15 دن، ثاقب نثار صاحب 23، جسٹس جمالی 10 دن، جواد خواجہ صاحب 12 دن، ناصر الملک صاحب 6 دن. اور اگر 3 مہینے پہلے کیا گیا ہے تو پھر اس سے میری اپنی انٹرپریٹیشن تو یہ ہے کہ لوور جوڈیشری کو
ایک پیغام دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے کہ جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں ان میں شاید کل ایک امپورٹنٹ کیس بھی لگا ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے لسٹ کیا گیا ہے جو 9 رکنی بینچ بنایا گیا جو بینچ بنا ہے. تو ایک پیغام دیا گیا ہے شاید حکومت کی جانب سے, اور حکومت نے اس کے اندر ظاہری بات ہے سب کے علم ہے کہ جوڈیشری کے اندر ایک ڈیوائڈ موجود ہے. اس ڈیوائڈ کا حکومت فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کے جو پہلے کے فیصلے تھے, صدر حکومت نہیں ہے جی صدر پاکستان حکومت تھوڑی ہے. نہیں, یہ نوٹیفیکیشن تو طریقہ انصاف کے ہے نا, لا منسٹری نے موو کیا نا. ہاں لیکن وہ ہولڈ کر کے بھی بیٹھ سکتے تھے بیکاز وہ کہہ کے ابھی بہت ٹائم پڑا ہے, میں کبھی بھی کر سکتا ہوں. لیکن یہ وہ صدر صاحب اب اپنا خود بتائیں گے کیوں, لیکن گورنمنٹ نے موو کیا, لا منسٹری نے سمری انیشیٹ کی تو تبھی اس کے اوپر یہ فیصلہ ہوا نا. یہ صدر صاحب نے کوئی خود سے تو نہیں کر دیا, تو حکومت تو باقاعدہ اس میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دا لارجر پکچر ہمارے لیے پچھلے سال 1.5 سال جو گزرا ہے وہ بڑا انفارچونیٹ اس حوالے سے رہا ہے کہ جوڈیشری کی جو ڈویژن ہے اس نے اس ملک میں رول آف لا, کانسٹیٹیوشن, ان ساروں کی جو سینکٹیٹی تھی وہ بالکل ختم کر کے رکھ دی ہے. اور حکومت نے ڈیلیبریٹلی اس ڈویژن کا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کی ہے. وقت سے پہلے انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن کر کے اسی ڈویژن کو ہوا دینے کی کوشش کی ہے. اب کل جو ایک بڑا اہم کیس لگا ہے, سابق چیف جسٹس صاحب اس کے اندر پٹیشنر ہیں, اور بھی کچھ 2 لوگ پٹیشنر ہیں, اعتزاز صاحب بھی پٹیشنر ہیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے. 9 رکنی بینچ ہے, اس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی شامل ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. پہلی دفعہ لارجر بینچ بنا ہے, اور بنا تھا پہلے بھی, ہاں لیکن اس چھوٹا ہو گیا. وہ شروع بڑا ہوا تھا, ختم چھوٹے میں ہوا. ہاں لیکن اس کے اندر پھر بھی سوالات یہ اٹھے تھے کہ جو ججز تھے کچھ, کیا یہ دوبارہ ہو سکتا ہے فل کورٹ کی آواز آئے کہ جب پورا کورٹ کیوں نہیں بناتے 9 جج کیوں؟ نہیں, 7 سینئر موسٹ ججز تو اس کے اندر موجود ہیں, جو پہلے نمبر سے لے کے 7ویں نمبر تک سب سینئر اس کے اندر موجود ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے اندر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اب اس موجود میں ہیں. کوئی وجہ نہیں بنتی اس پہ اعتراض کرنے کی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ فی الحال تو کوئی وجہ نہیں بنتی ایسی, لیکن اب کل کا دن دیکھتے ہیں کہ اس پروسیڈنگ میں اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب آنریبل جج ہیں, انہوں نے بیٹھنے سے گریز کیا ہے بینچز میں, ان کو شامل بھی نہیں کیا گیا. یہ بھی ایک زیادتی تھی ان کے ساتھ کہ سینئر موسٹ جج ہیں آفٹر چیف جسٹس, اور ان کو کسی بینچ میں شامل نہ کرنا وہ بھی ایک اچھا پریسیڈنٹ نہیں تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے, اور بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے. لیٹس ہوپ کہ جو اسپیس جو سیڈ ہوئی ہے اس کے اندر ہم بہتر راستہ نکال سکیں. بہت لڑائیاں ہو گئی ہیں آپس میں, بہت اس ملک کے اندر ڈویژن ہو گئی ہے, پولرائزیشن ہو گئی ہے, اور سپریم کورٹ وہی رول پلے کرے جو آئین اور قانون کے مطابق اس کو کرنا چاہیے تھا پہلے دن سے.